لله الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم. قابل قدر سامعین، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، دوستوں، رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی عظیم نعمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے پچھلی امتوں کو بھی دیے تھے، ان سے بھی روزے رکھوائے تھے. ہمارے ان کے روزوں کی تعداد میں فرق تھا، ہمارے اور ان کے روزے کے دورانیہ کا بھی فرق تھا. ہمارا روزہ اتم اللیل، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. پچھلی امتوں کے روزے ذرا اس سے مختلف تھے. ہمارے روزوں کی تعداد چاند کے حساب سے اور ان کی تعداد اللہ نے جو رکھی وہ مختلف تھی. لیکن رمضان شریف اللہ نے اس امت کو دیے. روزے ان کو بھی دیے تھے، رمضان اس امت کو دیا. کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو دی، لیکن قرآن مجید اللہ نے اس امت کو دی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی پیغمبر اور رسول دیے تھے، لیکن اپنا لاڈلا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دیا. اس لیے پچھلی امتیں بھی جنت میں جائیں گی، لیکن پچھلے انبیاء بھی جنت میں جائیں گے، لیکن انبیاء تب جنت میں جائیں گے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے. حرمت الجنت علی الانبیاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت کو انبیاء پر بھی حرام کر دیا ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اول من یحرق باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک میں دوں گا، جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا. اور پھر اس کے بعد پچھلے انبیاء جائیں گے، اور انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا جب تک کہ یہ امت نہ چلی جائے. جب تک آپ کا جنت میں داخلہ نہ ہو جائے کوئی اور امت جنت میں نہیں جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دیا، اور جنت میں وہی جائیں گے جو نبی کا اتباع کرتے ہوں گے. جو نبی کا اتباع نہ کریں جنت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر ان کے لیے جگہ ہے تو اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر میں جگہ ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے کہیں جگہ نہیں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ کا پیار نصیب ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی محبت نصیب ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھلی اور سنور جائے، اگر چاہتے ہو آخرت سنور جائے، اگر چاہتے ہو کہ قبر میں استقبال ہو، اگر چاہتے ہو میدان حشر میں اللہ کا عرش کا سایہ ملے، اور اگر چاہتے ہو حوض کوثر نصیب ہو، اگر چاہتے ہو شفاعت محمدی ملے، اگر چاہتے ہو پل صراط سے بآسانی گزر جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں داخلہ ملے، فاتبعونی، پھر میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلو.
پھر میرے پیغمبر کا اتباع کرو۔ اگر پیغمبر کا اتباع نہیں ہے پھر یہ کوئی بھی ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ بظاہر دے دیں گے لیکن تنگیاں ہوں گی، دنیا بھی اللہ بظاہر دے دیں گے لیکن ترسیاں اور تنگیاں اور پریشانیاں ہوں گی جب تک اتباع محمدی نہ ہو۔ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا پیغمبر کی اتباع کے بغیر۔ دنیا نے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے نبی کے راستے کو چھوڑ کر ان کو اللہ نہیں ملے۔ گوتم بدھ ہندو مذہب کا بانی، گوتم بدھ اس مذہب کا بانی، وقت کا شہزادہ تھا، اپنے خود ساختہ طریقے سے اللہ کو ڈھونڈنا چاہا، شریعتی لباس پہن لیا، سر منڈوا لیا اور اپنے اوپر جتنا بھی شاہی لباس تھا وہ اتار دیا اور بھائی جو ہے نا وہ سنیاسی لباس، فقیرانہ لباس دھار کر جنگلوں میں چلہ کشی شروع کر دی، جنگلوں میں نکل گیا، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، تخت و تاج کو چھوڑا لیکن اللہ نہیں ملے۔ کیوں؟ راستہ میرے پیغمبر والا نہیں تھا، راستہ رسول پاک والا نہیں تھا۔ سکھ مذہب کا بانی گرو نانک تقریباً 38 لاکھ کلومیٹر تک اللہ کی محبت میں پھرنے والا، اللہ کو ڈھونڈنے والا، در در پہ جانے والا، اللہ مجھے مل جائے، میں اللہ تک چلا جاؤں، اللہ کا پیار میرے دل پہ اتر جائے۔ اللہ کا پیار ایک خصوصی توجہات کا نام ہے جو دلوں پہ اترتا ہے، اس کی زبان سے ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ میرے حضرت کی مجلس میں ایک شخص آیا، دادا حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا مجھے اللہ دل میں اتر گئے ہیں؟ فرمایا بیٹا جب بالغ ہوئے تھے تو پتہ نہیں چلا، بلوغت کی چاشنی اور مٹھاس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی محبت کو زبانوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی محبت میں پھرا لیکن اللہ نہیں ملے۔ آؤ چلے ذرا اللہ کس کو ملے اور کیسے ملے اور اللہ تک وہ کیسے پہنچے۔ اللہ تک بندہ پہنچتا ہے، جنت تک اللہ پہنچتا ہے میرے پیغمبر کی اتباع اور سنت کے راستے سے۔ اللہ نے فرض عائد کیے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھی ہے، جعل الخمس، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 5 بنیادوں پر قائم کیا ہے، 5 بنیادوں پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا ستون اللہ کی توحید اور پیغمبر کی ذات کو ماننا ہے، دوسرا ستون 5 وقت کی نماز کی فرض کی پابندی ہے، تیسرا ستون فرض روزے رکھنے کے، چوتھا ستون اسلام کا زکوٰۃ فرض ہو جائے تو دینی ہے، 5واں ستون اسلام کا حج فرض ہو جائے تو کرنا ہے۔ جو ان 5 ستونوں کو اپنائے گا، اللہ کے احکامات کو بجا آوری کرے گا، پھر اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ آج فرض کیا اللہ نے رمضان کو، ہمارے اوپر رمضان کا حکم متوجہ ہے، جو رمضان کے حکم کو پورا کر رہے ہیں انہیں اللہ کی مٹھاس مل رہی ہے، اللہ کا پیار مل رہا ہے، وہ اللہ کی محبت اور جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، چلیں ذرا صحابہ کرام کے دروازے پر، چلیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام کے دروازے پر، جو حقیقت میں دین کی تصویر تھے، جو حقیقت میں پیغمبر کی عملی تصویر تھے، عملی تفسیر تھے۔ آج 17 رمضان ہے، آج 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو اسلام کی تاریخ میں وہ رونما ہوا جو اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ 17 تاریخ کو وہ ہوئی، ہمیں 1857 کی جنگ آزادی کا پتہ ہے، ہم نے جو ہے نا 47 کی جنگوں کے تذکرے سنے گئے، 65 کی جنگ کے تذکرے سنے، ہمارے بزرگوں نے نظروں سے دیکھا، 71 کی جنگوں کے مشاہدے کیے، لیکن یہ تو پاکستان کی جنگیں تھیں۔ ایک جنگ وہ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے جسے بدر کہتے ہیں۔ پیغمبر پاک نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے روزے رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ بدر میں جانا پڑا۔ صدیق رضی اللہ عنہ بڑھاپا ہے، سفید داڑھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میں نہیں جا سکتا۔ حضرت فاروق اعظم گھر چھوڑ کے آئے گے، اللہ کے نبی نے کہا چلنا ہے، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، کبھی کسی نے آگے سے حرف سوال نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں آنے والا قریش کا لشکر سپر پاور طاقت ہے زمانے کی، ہم نہتے گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پیٹ میں روزہ ہے،
زبانوں پہ صلی اللہ کے ترانے گے۔ اللہ کے نبی کیسے جنگ لڑے؟ اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ ہمارے پاس وقت کی سپر پاور طاقت سے ٹکرانے کے لیے اسباب ہونے چاہیے، لیکن اسباب ہے ہی نہیں۔ میرے پیغمبر پاک نے فرمایا چلو، چل دیے صحابہ۔ 17 تاریخ تھی رمضان شریف کی، اور جب مدینہ سے نکلے تھے تو تقریباً 8 یا 12 روز 12واں رمضان تھا، اور قریش کا سارے مکہ کا تجارتی سامان ابو سفیان کی قیادت میں شام سے تجارت کر کے مکہ واپس جا رہا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، اس قافلے کو روکا جائے گا، یہاں سے مال غنیمت اکٹھا کیا جائے گا، تمہاری جائیدادیں مکہ میں رہ گئی ہیں، تمہارے مال اور اسباب مکہ میں رہ گئے ہیں، تم نے سب کچھ دین کی خاطر چھوڑا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام نے اپنی بچوں کو دین کے لیے چھوڑا تھا، اپنی بیویوں کو دین کی وجہ سے چھوڑا تھا، اپنی جائیداد کو دین کی وجہ سے داؤ پہ لگایا تھا۔ آج ذرا اپنے ایمان کو اللہ نے تھرمامیٹر میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، ذرا اپنے ایمان کا تھرمامیٹر لے کر چیک کرے، میں نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ میں نے اللہ کے نام پہ کچھ دیا ہے؟ میں نے اللہ کے لیے کچھ دیا جو مجھے دین جو ہے نا وہ بھلا معلوم لگے، مجھے دین اچھا لگے، مجھے دین کے حکم ٹوٹتے ہوئے جو ہے نا وہ شکل ماتے پر آئے؟ کچھ لگا ہی نہیں۔ صحابہ کرام مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے آگے نہتے آئے تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، بدن پہ کپڑا نہیں تھا، ننگے پیر ننگے بدن مدینہ میں آ گئے تھے۔ مدینہ والوں نے سب کچھ دیا تھا، مدینہ والوں کی قربانیاں سبحان اللہ و بحمدہ پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی، پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ صحابہ کرام مدینہ میں آئے تھے، پیغمبر نے اخوت قائم کی، یہ تیرا مہاجر ہجرت کر کے آنے والا بھائی ہے۔ انصار ہاتھ پکڑ کے لے گیا، گھر میں لے کر گیا، بھائی کو ساتھ بٹھایا ہے، کہنے لگے 2 مکان ہیں، ایک خالی کر دیا تمہارا ہے، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں تیرے نکاح میں دیتا ہوں، یہ جائیداد آدھی تجھے دیتا ہوں آدھی میں رکھتا ہوں۔ یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن نے قیامت تک ان کے تذکرے کر دیے، قیامت تک کے تذکرے کر دیے۔ ایسی مثال زمین کی دھرتی پر آسمان کے نیچے آج تک کسی نے پیش نہیں کی جو صحابہ اور مدینہ کے لوگوں نے پیش کی تھی۔ مہاجر آئے مکہ سے مدینہ میں، جب مدینہ میں آئے 2 سال مدینہ آئے ہوئے، اور ادھر سے مکہ کا جو تجارتی قافلہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں دوبارہ جو ہے نا وہ تجارت کر کے مکہ جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے چلو چل کے اس کو روکتے ہیں۔ صحابہ چل دیے۔ اس وقت سر دست جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے آئے پائے کچھ نہیں، اللہ کے نبی کو حکم چل دیے۔ جب چلے گئے اور مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر جب پہنچے، بئر عقبہ غالباً جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے، صحابہ کرام کو روکا، لشکر کو پیغمبر پاک علیہ السلام نے روکا، اور روکنے کے بعد سارے لشکر کا معائنہ کیا، لشکر کا معائنہ کیا، اس میں جنگجو کتنے ہیں، اس میں سپاہ سالار کتنے ہیں، اس میں قیادتوں کو سنبھالنے والے کتنے ہیں، اس میں گھوڑے کتنے ہیں، تیر تلوار نیزے کتنے ہیں، اس میں اونٹ کتنے، 313 تعداد ہے، 313 کل ٹوٹل تعداد ہے، اور اس 313 کے اندر 2 گھوڑے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، 70 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو رہے ہیں۔ قربان جائیں پیغمبر کے عدل پر۔ جب پیغمبر پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی، پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو لبابہ، جب میرے پیغمبر کے پیدل چلنے کی باری آتی، حضرت علی بھی عرض کرتے اللہ کے نبی آپ سوار ہو جائیں ہم پیدل چلیں گے، ابو لبابہ بھی کہتے اللہ کے نبی آپ سوار ہو جائیں پیدل چلیں گے، فرمایا نہیں یہ محمدی عدل ہے، میں پیدل چلوں گا، میری طاقت تم سے زیادہ ہے اور میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں پیدل چلوں گا۔ سارے لشکر کو روکا گیا، پیغمبر نے معائنہ کیا، لشکر میں دیکھا گیا 70 گھوڑے نکلے، 2 جو ہے نا بھائی 70 اونٹ اور 2 گھوڑے نکلے، اور پھر صحابہ کی اولاد کو دیکھا، مدینہ کی اولاد کو دیکھا جو پیغمبر کی محبت میں تھوڑی سی عمر ہے،
جن کے ابھی شباب اور جوانی کے بال نہیں پھوٹے تھے، وہ ایڑیوں کے بل پیغمبر کے سامنے کھڑے گئے۔ اللہ کے نبی ہمیں رد نہ کرے، اللہ کے نبی ہمیں واپس نہ کرے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص کے بھائی مجمع کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ 300 بڑے بھائی نے دیکھا چھوٹے کو چھپ رہے، فرمایا اللہ کی نبی کی نظروں کے سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی مجھے اس چیز کا خدشہ ہے، اللہ کے نبی دیکھیں گے تم چھوٹے مجھے واپس کر دیں گے۔ پکڑ کے لایا گیا، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے گئے۔ فرمایا بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، اب مدینہ واپس چلے جاؤ۔ زار و قطار تھاڑے مار کے رونے لگے، نہیں اللہ کے نبی آپ قدر نہیں چھوڑ سکتے، جان جاتی ہے میں بھی شہادت کا مقام چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شہادت میں جو اللہ نے لطف اور مزہ رکھا ہے اس کو ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمیں موت آئے، سٹریچر پر موت آئے، آج ہم مرنا چاہتے ہیں ہمیں ایسی جگہ پر موت آئے سارا قبیلہ ہمارے گرد ماتم کر رہا ہو۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمیں موت آئے سٹریچر پر، اور کوئی ہمیں جو ہے وہ پمپ کر رہا ہو، کوئی جو ہے وہ ٹیکے ٹھوک رہا ہو۔ ارے ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں موت آئے، اللہ کے راستے میں شہادت آئے، آسمان سے اللہ کی محبت اور رحمت جھوم جھوم کر اس کو لینے کے لیے آ رہی ہو۔ صحابہ کے یہ جذبے تھے، صحابہ اکرام کی اولادوں کے یہ جذبے تھے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، باقی بچوں کو واپس کر دیا۔ 313 کا لشکر جب چل کر کے جو ہے نا وہ ساحل سمندر پہنچا، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مجھے روکنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے قافلے کو روکا اور سمندر کے کنارے سے کر کے مکہ کی طرف روانہ کر دیا، اور ایک شخص ہے زمزم غفاری اس کا نام ہے، اس کو ایک گھوڑا دیا اور اس کو جو ہے نا وہ بھاری رقم دی اور اس کو تیل دوڑایا، جاؤ مکہ میں جا کر کے اطلاع کرو ابو سفیان کا قافلہ رکنے والا ہے، مکہ میں جا کر کے بتاؤ تمہارا تجارتی سامان ابھی لے لیا جانے والا ہے، جاؤ جا کر تجارتی سامان کی حفاظت کرو۔ مکہ میں یہ بات پہنچی ہے، پورا مکہ ایک قدم اوپر اٹھا، وہاں پہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، مکہ کی سوسائٹی پر، مکہ کی سرزمین پر مسلمان نہیں تھے، کفر دندنا رہا تھا، کفر کا راج تھا، کفر ہر طرف اپنے جو پنجے گاڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اگر چند مسلمان تھے تو دبے ہوئے تھے۔ کفار کو ایک دم جوش آیا، یہ کون ہوتے ہیں مسلمان، یہ کون ہوتے ہیں مدینہ کے لوگ جو ہمارے تجارتی قافلوں کو روک لیں۔ اسی وقت انہوں نے مجمع میں آواز لگائی، پورا مکہ نکل آیا۔ 950، ایک روایت کے مطابق 1000 کا قافلہ آیا۔ ادھر کتنے ہیں؟ 313۔ وہاں سے کتنے آ رہے ہیں؟ 1000 کا لشکر۔ ان کے پاس کیا ہے؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، سواری کوئی نہیں، اور 3 تلواریں بھی نہیں ہیں، 3 تلواریں بھی زیادہ نہیں ہے، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ رمضان کتنا ہے؟ 17، اور آج کتنا ہے؟ 17، اور اس وقت دن کون سا تھا؟ جمعے کا، اور 2 ہجری تھی، 25 مئی، اور 1400 غالباً 24 عیسوی تھی۔ وہاں سے وہ نکلے، جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب وہ نکلے بڑے حشم و قدم کے ساتھ نکلے، جاہو جلال کے ساتھ نکلے، بھئی ہم سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ 1000 کا مجمع، اور بھئی ان کے پاس 200 گھوڑے اور 700 اونٹ اور 600 لوگ بلٹ پروف جیکٹیں پہنے ہوئے، خوت پہنے ہوئے، یہاں مسلمان نہتے کھڑے ہوئے۔ وہاں سے نکلے، پورے مکہ کے اندر ڈھول بجایا جا رہا تھا، پورے مکہ کے اندر فوجی بینڈ کی جو ہے نا وہ آوازیں گونج رہی تھی، عورتیں گا رہی تھی، رقص ہو رہا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور جتنے بھی رؤسائے قریش تھے سارے مکہ سے نکل کے آ رہے تھے، سارے نکل کے آ رہے، اور قافلہ آ رہا، کرتے 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 وہ بدر میں آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے 313 کو روکا اور صحابہ سے مشورہ کیا، وہ قافلہ جس کو لینے آئے تھے وہ تو چلا گیا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت صدیق کھڑے ہوئے، پہلا نمبر صدیق کا ہے انبیاء کے بعد۔ حضرت صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑھاپا وار دوں گا، جوانی بھی لگ گئی ہے،
بڑھاپا بھی مار دوں گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے، یہ بدر کی طرف ابھی جانے والے ہیں، بدر کی طرف جانے والے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ کی رائے لی ہے۔ حضرت عمر فاروق، یا رسول اللہ حکم کر دیں، سمندروں میں کود جائیں گے، کود جائیں گے، آپ کا حکم کا اشارہ چاہیے۔ یہ مہاجر تھے، کون تھے؟ یہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، اور حضور کو ٹھکانہ کنہوں نے دیا تھا؟ انصار نے۔ حضور نے اشارہ انصار کی طرف کیا، انصار تو خاموش ہے، انصار تو خاموش ہے۔ انصاری سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ویسا نہیں کریں گے جیسا موسیٰ کی قوم نے ان کو کہا تھا، بنی اسرائیل نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ تو جانے تو تیرا رب جانے، ہم نہیں جائیں گے، تم لڑو تمہارا رب لڑے۔ فرمایا اللہ کے نبی ایسے نہیں، جب تک خون کا قطرہ باقی ہے آپ کے اوپر نشاور کریں۔ اور انصار حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ہم جب تک زندہ ہیں، جب تک ایک آنکھ زندہ ہے آپ کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر چلو بدر کی طرف عنان موڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ صحابہ کرام، اور ادھر سے ادھر دیکھیں، یہاں سے قریش کا لشکر آیا 1000 کا، یہ 313 آئے اور بدر کی سرزمین پہ پہنچ گئے۔ مکہ سے 70، مدینہ سے 70 میل یعنی 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے بدر، وہاں پر پہنچ گئے۔ پہلے مشرکین پہنچے، یہ بعد میں آئے، مدینہ والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بعد میں آیا، مشرکین پہلے پہنچ گئے۔ بدر کے اندر جو اچھی جگہ تھی، جو مٹی والی جگہ تھی، وہاں پہ قریش نے قبضہ کر لیا، اور جو پانی کا کنواں قریب تھا وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور پیغمبر پاک علیہ السلام بعد میں پہنچے، ان کے حصے میں ریتیلی زمین آئی، پاؤں چلتے تو گھٹنوں تک دھستے چلے جاتے تھے، چلنا دشوار تھا، اور پانی بھی کئی کلومیٹر دور تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک جگہ خیمہ لگانے کا حکم دیا، خیمہ لگاؤ۔ ایک صحابی ہیں حضرت منذر بن حباب رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ کے نبی یہ خیمہ مرضی سے لگا، وہی کی روشنی میں لگ رہا ہے، فرمایا مرضی سے لگ رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو ایک رائے دے دوں، فرمایا ہاں رائے۔ اللہ کے نبی خیموں کو اور پیچھے کریں، یہ جنگی پلاننگ تھی، اور پیچھے کریں، وہاں تک لے گئے، پانی کے قریب لے گئے۔ جب پانی کے قریب لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو بھائی اس انصار مدینہ نے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے، یہ ایک پہاڑی ہے اور نیچے میدان بدر ہے، ادھر سامنے قریش مکہ ہے اور 1000 کا لشکر ہے، اس پہاڑی کے اوپر چند کھجور کی شاخیں لگا کر چھپر بنا دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ یہاں کھڑے ہوں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر پورے مجمع کی طرف نظر ڈالیں گے، اور ہماری جمع مردی اور بہادری کو اب اگرچہ ہمارا روزہ رکھا ہوا ہے، آج ہم روزے سے گر رہے ہیں، نڈھال ہو رہے، کوئی اس پاس سے پہ ہے، کوئی اس پاس سے پہ ہے، کسی کے چلتے ہوئے ٹکنے پھر رہے، کبھی کیا نمازوں کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ میدان بدر ہے، 17 رمضان ہے، اور مئی، اب تو اپریل ہے، وہ مئی تھا، مئی کے اندر 25 مئی ہے، صحابہ کرام کا روزہ ہے، افطاری ہم جیسی نہیں تھی، سحری ہم جیسی نہیں تھی، میرے محترم بھائیوں، کھجور ملی تو ملی، نہ تو نہ صحیح، وہاں لگ گیا۔ جب وہاں پر جو ہے وہ خیمہ لگا ہوا ہے، آج رات ہے، صبح کو بھائی 17 رمضان کی سورج چڑھے گا، اور بھائی دونوں اسلام کی پہلی جنگ ہوگی، دونوں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا۔ صبح ہوئی، رات کو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ساری رات اللہ کو منایا ہے، ساری رات اللہ کو منایا ہے، اور یہ دعائیں کی ہیں، اللہم انجز الوعدہ، اے اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدے کیے وہ وعدے آج پوری کر۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ آج یہ میں چھوٹی سی جماعت جو لے کر آیا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابۃ فی الاسلام، یہ اسلام کی اگر جماعت آج ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک زمین کے اوپر تیرے نام لینے والے مٹ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا ہے، اللہ کی رحمت میدان جہاد میں اترتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں اترتی ہے، لیکن جب نکلا جائے، علامہ اقبال مرحوم نے کیا کہا تھا کہ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں تیری مدد کو قطار اندر، لیکن پہلے فضائے بدر پیدا کر، پہلے فضائے بدر پیدا کر، پہلے نہتہ ہو کر اللہ کے راستے میں اتر جا، پھر اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے تیرا استقبال کریں گی۔ رات کو منایا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کے موڑوں سے گر کے کمبلی نیچے
نیچے گری, صدیق اکبر نے اٹھا کے پھر رکھا, پیچھے سے چمٹ گئے. ہم اللہ کے نبی بس کیجئے, کما انشدک ربک, آپ نے جو آپ کے رب سے آپ نے مانگا اللہ نے سن لیا ہے. صبح ہوئی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفیں لگا دی میرے پیغمبر نے. سب کا روزہ ہے, 17 رمضان ہے, جمعے کا دن ہے, صفیں لگ گئی ہیں. ادھر سے مشرکین مکہ سامنے آ گئے, قریب آتے آتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 لوگ نکلے, بہادر اس زمانے کے, جو مکہ کی سوسائٹی کے اندر سب سے بڑے جنگجو تھے. مکہ میں سب سے بڑے جنگجو تھے, شمشیر زنی, تلوار چلانا جو سب سے زیادہ جانتے تھے, جو نیزے تلوار کے ماہر تھے. عتبہ, اس کا چھوٹا بھائی شیبہ, تیسرا عتبہ کا بیٹا ولید, 2 بھائی اور ایک بیٹا میدان میں آیا. ادھر سے پیغمبر پاک علیہ السلام ٹیلے کے اوپر, صحابہ نے فرمایا آپ یہاں سے دیکھیں گے اور ہمیں بتاتے چلے جائیں گے. یہ ٹیلا ہے, یہ 2 دیکھیں, بیچ میں میدان ہے, ایک طرف مشرکین ہے, ایک طرف پیغمبر ہیں. حضور نے مانگا اللہ سے, یا اللہ یہ میں جماعت لے کے آ گیا ہوں, اس کو ہلاک نہیں کرنا. اور ان کے قبضے میں جو جگائی یہاں تک گھٹنے تک ریت تک جا رہے تھے, اللہ سے مانگا اللہ بارش عطا فرما. اللہ قرآن میں سورہ انفال میں کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ اللَّهُ, اللہ نے بارشیں اتار دی. جب بارشیں اتار دی ریت جم گئی, وہاں کیچڑ ہو گئی, اس طرف کیچڑ ہو گئی, پاؤں پھسلنے لگے, رہنا اور اٹھنا چلنا دشوار ہو گیا. یہاں پہ ریتی جگہ جم گئی, ریت جم جاتی ہے پانی سے, پانی اکٹھا کر لیا صحابہ کرام نے. اور اب جو ہے نا وہ صبح کو آپس میں صفیں لگ گئی, ایک صف ادھر سے ایک صف ادھر سے, یہاں سے 3 جنگجو آئے, عتبہ, شیبہ, ولید. یہ شیبہ ولید اس کا عتبہ کا بھائی ہے, اور یہ ولید عتبہ کا بیٹا ہے. تینوں جنگجو میدان میں آ گئے. ادھر سے آئے, جب بیچ میں آئے اور انہوں نے بیچ میں آ کر کے ہوکا مارا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہوکا مارنا. انہوں نے مسلمانوں کو ہوکا مارا, مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی. اے تم میں سے کوئی انصار, 3 انصاری نکل کے آئے, مدینہ کے لوگ انصار آئے 3 نکل کے. عبداللہ بن رواحہ, حضرت معوذ اور عبداللہ, یہ 3 لوگ آئے. جب آپس میں آئے ایسے آپس میں آئے دونوں. اب اس نے عتبہ نے پوچھا من انتم, کون ہو, تعارف کروایا. اس نے کہا نحن الانصار, ہم انصار ہیں, مدینہ کے لوگ ہیں, جو مہاجرون کو, جو مہاجر ہجرت کر کے کپڑا دینے والے ہم, رہائش دینے والے ہم, دین اور اسلام کے ہم انصار ہیں, مددگار ہیں. فرمایا لا حاجت لنا بکم, تم واپس جاؤ, تم سے جنگ نہیں ہے, ہم تو اپنے قوم کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے آواز دے کر کہا اللہ کے نبی کو ہماری قوم کے لوگ بھیجو. اللہ کے نبی نے آواز دی آپ واپس آ جاؤ, انصار واپس آ جاؤ. پھر میرے اللہ کے نبی نے فرمایا قریش میں سے, اس طرف قافلے میں قریش میں سے فرمایا جاؤ, اٹھو, نام لیا, حضرت عبیدہ بن حارث کا نام لیا. عبیدہ, اللہ کے نبی فرمایا کھڑے ہو جاؤ, اپنی تلوار لی, سامنے آ گئے. عمر 65 سال ہے, غالباً 65 سال عمر ہے حضرت عبیدہ کی. حضور کی طرف سے آئے, حضور کی طرف سے. پھر اپنے چچا اور اپنے بھائی حمزہ کو کہا حمزہ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی حاضر ہو, 57 سال عمر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے. تیسرا فرمایا علی آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. فاتح خیبر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, 25 سال عمر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپس میں آ گئے. جب سامنے آئے عتبہ جو مشرکین کا سردار اور جو نا وہ کمانڈر تھا, وہ حضرت عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں آیا. اور دوسرا شیبہ حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آیا. تیسرا ولید حضرت علی کے مقابلے میں آیا. یہ تینوں, جب تینوں آئے, یہ دونوں عتبہ اور ادھر سے جو ہے نا وہ حضرت عبیدہ, یہ پرانے دونوں جو ہے نا بہت بڑے تلوار چلانے والے تھے. دونوں چلتے رہے, ادھر سے جو ہے شیبہ اور امیر حمزہ, اور ادھر سے ولید اور حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ نے موقع نہیں دے, ایک بار کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کو اسد اللہ کہا. اللہ کے نبی نے, یہ اللہ کا شعر ہے, ایک تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی, موقع ہی نہیں دیا. ادھر سے چل رہے ہیں, دونوں چلتے رہے دیر تک. حضرت عبیدہ بن حارث بھی زخمی ہیں, اور ادھر سے وہ جو ہے نا وہ عتبہ بھی زخمی ہے, اور حضرت حارث گرے گئے. عبیدہ اوپر, یہ عتبہ چڑھنے لگا. ادھر سے امیر حمزہ لگ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دی. یہ واپس ہو گئے.
حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. جب وہاں پہنچے حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنا گال پیغمبر کے قدموں پہ رکھ دیا اور میں اللہ کے نبی میں شہید ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ کے نبی میں شہید ہوں کہ نہیں ہوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عبیدہ تیری شہادت کا گواہ میں خود نبی ہوں، میں تیری شہادت کا گواہ ہوں، تو شہید ہے. اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ایک دم شروع ہو گئی. بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے اور آج کا دن ہے 17 رمضان ہے، جمعے کا دن ہے، جو ہے نا وہ 25 مئی ہے اور بھائی جو ہے نا وہ 2 ہجری ہے. ایک دم گھمسان کی لڑائی ہو گئی. جب لڑائی ہو گئی کہاں 313 ہے اور کہاں ہزاروں کا لشکر ہے. میرے پیغمبر نے دیکھا کہ بل پڑے گئے. حضور پاک علیہ السلام نے فوراً اللہ کے سامنے پھر حضور اے اللہ یہ 313 لے کر کے آ گئے، میرے پاس یہی ہے. اللہ میں یہی کر سکتا تھا، میں یہی کر سکتا تھا. ان نہتے لوگوں کو تیرے دربار میں اور میدان جہاد میں لے کر کے آ گیا ہوں. اللہ پاک نے فوراً وحی بھیجی انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. میرے پیغمبر گھبراتے کیوں ہو؟ ابھی فرشتے اتارتا ہوں، ابھی فرشتوں سے تیری مدد کرتا ہوں. ایک وقت وعدہ فرمایا 1000 اتاروں گا، دوسرے وقت میں فرمایا 3000 اتاروں گا، تیسرے وقت فرمایا 5000 فرشتے اتاروں گا. اور کیا چاہتے ہو؟ اس وقت اللہ فرشتوں کو کہا انی معکم. ادھر سے پیغمبر کی طرف وحی آئی، وحی آئی، آنے والے فرشتے. ادھر سے اللہ فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو میدان میں بدر میں چلو، بدر میں چلو. اللہ کے نبی کو بشارت دی گئی. حضور خوشی سے باہر نکلے. صدیق اکبر کو فرمایا صدیق ابشر، خوش ہو جا، ہذا جبرائیل، یہ جبرائیل آ گیا ہے. ہذا جبرائیل، یہ جبرائیل آ گیا ہے. بفرس عنانہ، اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے، اور جبرائیل کے دانتوں پر بدر کی گرد و غبار بھی لگی ہوئی ہے. آ گیا ہے، آجا آ گیا ہے. اس وقت جو ہے نا وہ صحابہ اکرام ایک دم لڑائی ہوئی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ادھر محافظ ہے، ادھر معاذ کھڑے ہوئے. تو حضرت عفرا ایک عورت کا نام ہے، اس کے بیٹے معاذ اور معوذ کھڑے ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ ہلایا، چچا ابو جہل کون ہے؟ پتر تم کیا کہو گے؟ فرمایا سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، یا تو معاذ دنیا سے چلا جائے گا یا ابو جہل کو لپٹا جائے گا. یہ ان کے جذبے تھے، اولادوں کے جذبے تھے. آج ہمارے اندر سے جذبات ختم ہو گئے. پوری دنیا میرے نبی کو بھونک جائے، پوری دنیا کے اندر شور اور ماتم ہو جائے، پوری دنیا میرے پیغمبر کی ناموس پہ بولنا شروع کر دے، میری اور آپ کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں. اپنی ذات کے لیے بولنا جانتے ہو، اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتے ہو، اپنی ذاتی مفاد میں سر دھڑ کی بازی لگانا جانتے ہو. کیا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ جس کی دعاؤں کے بدولت آج سانس لیتے ہو، جس کی دعاؤں کے بدولت میں اور آپ زمین پر زندہ ہے، جس کی دعاؤں کے بدولت یہ آسمان نہیں گرتا، جس کی دعاؤں کے بدولت یہ زمین نہیں پھٹتی، یہ زلزلے نہیں آتے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے کوئی حق نہیں ہے. شفاعت چاہتے ہو، اگر پیغمبر کی شفاعت اور حوض کوثر چاہتے ہو، پھر سر سے لے کر پیر تک محمدی بننا پڑے گا. اگر جنت چاہتے ہو پھر محمدی بننا پڑے گا. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو پھر محمدی بننا پڑے گا. ایخالستو محالستو جنونست، ایسی جنت مل جائے. اگر ایسے جنت ملتی صحابہ میدانوں میں نہ اترتے. اگر ایسے جنت ملتی صحابہ اولادوں کو تہتے نہ کرواتے. اگر ایسے جنت ملتی صحابہ اپنی بیویوں کو جو ہے نا وہ بیوہ نہ کرواتے، ان کے ماتھے پر بیوی کا جھومر نہ لٹکتا. ارے بھائیو، یہ صحابہ کی اولادوں کے جو ہے نا وہ جذبات تھے. فرمایا میرے نبی کو برا کہہ جائے. آج دنیا نے نبی کو برا کہا، اور جن کے اندر کچھ ایمانی جذبے موجود تھے، ایمانی غیرت موجود تھی، انہوں نے نبی کے نام پہ نعرے لگائے. دنیا نے ان کو مقتل گاؤں میں بدل دیا. ارباب حل و عقد نے، ارباب حکومت نے انہی کو مقتل گاہوں میں بدل دیا، مسجدوں کو مقتل گاہ بنا دیا، اور جو ہے نا شہراؤں کو، اسٹیٹ آف پاکستان کی، مسلم اسٹیٹ آف پاکستان، مسلم ملک کی شہراؤں کو خون میں نہلا دیا. کیوں ہے؟ یہ صرف نبی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، اپنے اندر کی نیتوں کو ٹٹولو. اپنے ایمان کے تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے،
اپنے اپنے ایمان کو چیک کرو کتنا ایمان باقی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ اور محبت پوچھتے چچا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل نے دیکھا عتبہ بھی تہہ تیغ ہو چکا ہے، شیبہ بھی، ولید بھی کٹ چکا ہے. اس نے اپنے نوجوانوں کو ہمت دلانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہے، ہمت دلانے کے لیے کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں نے جنگی پلاننگ کے خلاف چلے تھے اس لیے برباد ہو گئے. ہم جنگی پلاننگ کے تحت چلیں گے کچھ نہیں ہوتا. ایک صفے سیدھی کر رہا ہے، ادھر سے حضرت معاذ دوڑے، ادھر سے محبت دوڑے. تیسرے صحابی حضرت عمر بن معاذ. حضرت یہ مبارک نام زبانوں پہ لیا کرو، صحابہ کا نام میں تو شرم آتی ہے، مبارک نام شوق سے لیا کرو، مجھے جنت کی طلب ہے. فرمایا حضرت عمر بن معاذ تاک میں کھڑے ہوئے تھے، یہ بے ایمان میری کہیں سیدھ میں آئے ایک بار سے اس کو گرا دیتا ہوں. یہ میرے نبی کو برا کہتا ہے، میرے نبی کی ذات پہ بولتا ہے. معاذ اور محبت دوڑے، ادھر سے عمر بن معاذ دوڑے رضی اللہ عنہم دوڑے گئے. ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا، ابو جہل کی ٹانگ پہ گرا دیا، ابو جہل بھی نیچے گرے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا تھا اس کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے. اکرمہ بن ابی جہل اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. اس اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ میرے بابا پر وار ہوا ہے، میرے بابا کو گھوڑے سے گرا دیا گیا ہے. اس نے تلوار ماری حضرت عمر بن معاذ کو. ایک بازو اتر گیا، ایک بازو اتر گیا ہے، تلوار لگی ہے بازو اتر گیا ہے. یہاں سے ذرا سی کھال باقی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ صحابہ تھے، بازو کو اٹھایا اور پیچھے پھینک لیا کمر پہ. یہ کمر پہ بازو کٹا ہوا بازو کھال لٹکی ہوئی ہے، کمر پہ پھینک لیا. ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، صبح سے شام ہو گئی. سبحان اللہ. یہاں ڈیمو لڑ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے بابا، مکھی یہاں بیٹھے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے جن کو قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا. قرآن نے تصدیق کر دی، یہ پکے لوگ ہیں، یہ پکے ایمان والے ہیں. ان کے ایمان کی گواہی اللہ بار بار قرآن میں دیتا ہے. اور آج اگر کوئی ان کی ذات پہ بولے تو سمجھ لینا پرلے درجے کا بے ایمان ہے. ایک بات میں اور آپ ذرا تصور کریں، ہمیں انجیکشن لگے پورا جسم ہل جاتا ہے. ایک انجیکشن لگا ہے، ذرا بھی خون کا قطرہ نہیں لگا. اگر انجیکشن لگے گوشت میں خون کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. وہ صحابی کا بازو کٹا ہوا ہے، ذرا سی جو ہے نا وہ کھال ہائے وائے ماتم نہیں ہے. پیغمبر کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے لیے، اللہ کے لیے لڑ رہے. اٹھایا بازو کو پیچھے پھینک دیا. صبح سے شام ہو گئی ہے. ارے آخر درد تو ہوتا ہے نا، آخر تکلیف تو ہوتی ہے. دیکھا یہ بازو لڑنے نہیں دیتا. میرے نوجوان بھائیوں، مسلمان بھائیوں، قربان جائیں. وہ آج بھی بدر کی فضا اس بات کی گواہی دیتی ہے. بازو کو اپنے پیر کے نیچے رکھا، کھینچ کے توڑ کے پھینک دیا. ایسے بازو کی ضرورت نہیں ہے جو پیغمبر کے لیے دفاع میں لڑنے کی اجازت نہ دے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان. دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے دونوں صحابی. فرمایا اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، بازو کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی میں نے جو ہے ابو جہل کو قتل کر دیا. تلوار دکھاؤ. تلوار خون میں تھی، تلوار خود بزبان حال کہہ رہی تھی یہ وہ تلوار جس نے دنیا کے اس امت کے فرعون کو قتل کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا شاباش شاباش. میرے محترم بھائیوں، صحابہ نے ایسے جاں فشانی سے اس دین کو مجھ تک پہنچایا ہے، مجھ اور آپ تک پہنچایا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ذرا دین کے لیے کچھ سوچیں، ذرا دین کے لیے کچھ کر جائے. اور بھی جنگ چلتی رہی، شام تک چلتی رہی ہے، اور جن میں 14 صحابہ شہید ہوئے. ایک اور بات عرض کیے دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. امیہ بن خلف یہ بھی مکہ کا سردار تھا. جب بھگدڑ مچ گئی ہے، حضور پاک نیچے اترے گے، ٹیلے سے نیچے آئے گے. اللہ نے حکم دیا، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں مٹی اٹھائیں اور آپ کا موجزہ ہے آپ کفار کی طرف پھینک دیں. جب ان کی طرف آپ پھینک دیں گے ایک ایک کی آنکھ میں اس کو پہنچا دوں گا. حضور نے مٹی اٹھائی ہے اور اللہ ان کے چہروں کو برباد کر، اے اللہ ان کو رسوا کر، اللہ ان کو ذلیل کر. مٹھی اٹھائی اور یہ اٹھائی کی. اللہ قرآن میں کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے پیغمبر آپ نے نہیں، وہ ہم نے پھینکے، وہ ہم نے پھینکائی. ہر کافر کی آنکھ میں چلے گی، لوگ آنکھیں ملنے لگے. وہاں پہ جو ہے نا وہ بھگدڑ مچ گئی تھی، کھلبلی مچ گئی تھی. صحابہ نے پھر وار کیا. حضور نے فرمایا اب چڑھو ان کے اوپر،
پھر وار کیا لوگ جو ہے بھائی 70 مشرکین کے سردار کے سر قلم ہوئے وہ امیہ بن خلف وہ بھی اور اس کا بیٹا بھی بھاگنے لگا. عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے, پرانی یاری تھی, فرمایا مجھے گرفتار کر لو, مجھے گرفتار کر لو, فدیہ میں آزاد ہو جاؤں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پکڑا. وہاں پہ حبشی بلال کھڑے ہوئے تھے, بلال کھڑے ہوئے تھے. فرمایا یہی وہ ظالم ہے جس سے میرے جسم کا گوشت اتر گیا ہے, یہی ہے وہ جو راتوں کو میرے اوپر کوڑے برسایا کرتے تھے. فرمایا یا انصار الامہ, اے انصاریو, یہ رہا وہ بے ایمان جس نے تمہارے بھائیوں کا یہ حال کیا ہے. سارے صحابہ پھر پڑے. حضرت بلال رضی اللہ نے تلوار ماری ہے, نیچے گرا دیا ہے, اور پھر حضرت عبد الرحمن اوپر لیٹ گئے. صحابہ نے چھوڑا نہیں ہے. فرمایا میں نے اس کو قیدی بنا روک دو. فرمایا نہیں, اب نہیں رکے گا. عبد الرحمن بن عوف نے جب اوپر لیٹا ہوا نہیں روکا, تلواروں سے باپ اور بیٹے کو وہی قتل کر دیا گیا. اور بعد میں عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے بلال تجھ پہ اللہ رحم کرے, میں زریں اکٹھی کر رہا تھا, وہ بھی چلی گئی, ایک قیدی پکڑا تھا وہ بھی چلا گیا, اور زخم مجھے لگ گیا, وہ علیحدہ لگ گیا. جب یہ ہو گیا, یہ سارے 70 کو گرفتار کر لیا گیا. 70 قتل ہوئے پڑے, 70 گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا کر پیغمبر کے قدموں میں ان میں گرفتار ہونے والا کون ہے؟ حضرت عباس, نبی کا چچا ہے, آج بیڑیاں پہن کے سامنے کھڑا ہے. ابو العاص, نبی کا داماد, کھڑا ہوا سامنے بیڑیاں پہن کر. نمبر 3 عقیل, حضرت علی کا بڑا بھائی بھی کھڑا ہوا, حضور کے سامنے بیڑیاں پہن کے کھڑا. میں مدینہ لے چلا. مدینہ میں خبر چلی گئی. مدینہ میں جو ہے بھائی تفصیلات میں نہیں جاتا, مدینہ میں خبر 3 دن کے بعد, 3 دن پیغمبر نے وہیں قیام کیا, اور قیام کرنے کے بعد فرمایا ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود گئے, ابو جہل کی لاش کو تلاش کر کے لائے, سر قلم کر کے لائے. یہ ہے حضور نے فرمایا کہ 24 بڑے بڑے سرداروں کو اٹھا بدر کے کنویں میں پھینک دو. یہ بدر کے کنویں میں پھینکا, اور پھینکنے کے بعد اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا, جو ہم سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا. حضرت عمر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے, فرمایا عمر تم سے بھی زیادہ سن رہے. ان 70 کو قید کر کے مدینہ میں لایا گیا. مدینہ میں جب مدینہ میں پہنچے, حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں ان کا. حضرت صدیق سے مشورہ کیا, بڑے نرم دل تھے. اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے لے, آزاد کر دے, ہو سکتا ہے ان کے اوپر احسان ہو جائے اور یہ اسلام قبول کر لے. حضرت عمر سے پوچھا, عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی, اگر عمر کی رائے چاہتے ہو, میرا جو عزیز ہے میرے حوالے کرو. عمر اپنے ہاتھ سے سر قلم کرا. فرمایا عقیل, یہ علی کا بھائی ہے, علی کے حوالے کرو. علی اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرے. عباس حمزہ کا چچا ہے, حمزہ کا بھائی ہے, اس کے حوالے کرو, سر قلم کرے, تاکہ دنیا کے کفر کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر مشرکین کے لیے کوئی جگہ نہیں. اللہ کے نبی ان کو ایسے کرتے. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی اپنی بھی خواہش یہ تھی کہ چلو ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی ایمان کی ایسی لڑائی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, ان کے مقابلے میں ان کا باپ آیا. ایک مرتبہ باپ آیا اسی میدان بدر میں, تلوار گزار دی باپ ہے کہ اوپر نہ لگ جائے. دوسری مرتبہ آیا, اپنے باپ کا سر قلم کرا. تیسری مرتبہ حضرت عمر کے سامنے ان کا ماموں آیا, سگا ماموں, اپنے ماموں کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. جو نبی کے ساتھ رشتہ نہیں, میرا کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ. حضرت ابو بکر رضی اللہ سے ان کے بیٹے مسلمان ہونے کے بعد میں کہنے لگے, ان کے بیٹے بھی اس وقت مشرکین کے ساتھ آئے تھے. فرمایا ابا بدر کے میدان میں تو میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آیا تھا, چھوڑ دیا. فرمایا بیٹا تو اگر ایک مرتبہ بھی آتا تو صدیق کبھی بھی نہ چھوڑتا. حضرت عمر رضی اللہ کہہ رہے, یا رسول اللہ ان کو سب کو جو ہے نا وہ, تاکہ مشرکین کو پتہ چلے ہمارے دلوں کے اندر غیر مسلم جو میرے نبی کے ساتھ کوئی رشتہ رکھے ان کے ساتھ ہماری کوئی محبت نہیں ہے. ہماری محبت کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے. فرمایا آزاد کر دو. پھر قیدیوں کے بارے میں 2 منٹ کی بات ہے, قیدیوں کے بارے میں کہا ان کو لے جاؤ, 2 تقسیم کر دیے, 4 تقسیم کر دیے. ان کو کھانا کھلاؤ, ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. حضور نے یہ قیدی تقسیم کر دیے. اب وہاں سے کچھ لوگ آتے, فدیہ لے کر اپنے قیدی کو چھڑا کر لے جاتے. قانون سب کے لیے مساوی تھا, قانون سب کے لیے یکساں اور برابر تھا. حضرت ابو العاص جو نبی کے داماد تھے, ان کے لیے بھی قانون یہی تھا کہ نبی کا داماد بھی بیڑیاں پہن کے کھڑا ہو.
بیڑیوں میں کھڑا ہو. سب نے فدیے بھیجے, فدیے آتے رہے اور بھئی آزاد ہوتے چلے گئے. ابو العاص ان کی جو بیوی, نبی کی بیٹی حضرت زینب اس وقت مکہ میں تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو آزاد کرنے کے لیے گھر میں دیکھا, کچھ نہیں. اپنے شوہر کا کیا فدیہ دو؟ اپنے گلے سے ہار اتارا, پوٹلی میں رکھا, مدینے روانہ کر دیا ہے. اپنے گلے سے ہاتھ اتار کے مدینہ روانہ کر دیا ہے. مدینہ میں پہنچا, میرے پیغمبر نے دیکھا پیغمبر کی دونوں آنکھوں سے پانی مدینہ کی سرزمین کو تر کر رہا تھا. یہ وہی حال ہے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو رخصت کرتے ہوئے اپنے گلے سے ہاتھ اتار کر بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا. آج یہی حال پیغمبر کے لیے اپنے داماد کو جو ہے وہ فدیہ بننے کے چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے. سبحان اللہ, ایسے آیا تھی, ایسے تھوڑی آ گیا. پیغمبر پاک علیہ السلام نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا, اے میرے جان نثاروں, اگر اجازت ہو, یہ میری اس خدیجہ کا ہار ہے جب ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا میرے لیے سہارا بننے والی. جب ساری دنیا, امام بخاری صحیح بخاری جلد پر پہلی حدیث نقل فرماتے ہیں, وہیں پہ یہ روایت موجود ہے. جب نبی کے پاس وحی آئی, حضور پاک غم زدہ تھے, اما خدیجہ رضی اللہ نے کمبل دیا, فرمایا نہیں اللہ کے نبی آپ غم زدہ نہ ہو, سب سے پہلے تسلی دینے والی دنیا کے اندر میرے نبی کو سب کی مادر خدیجہ. فرمایا یہ وہ خدیجہ کا ہار ہے, وہ گلے سے اتار کر زینب کو دیا تھا جب زینب کا نکاح کیا تھا. آج یہ میرے قدموں میں آیا, اگر اجازت ہو تو میں یہ ہار بھی واپس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے داماد کو بھی واپس کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کو پیغمبر کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار. فرمایا اللہ کے نبی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں, بغیر پوچھے نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ کے نبی آپ کر سکتے, ابو العاص کو آزاد کیا اس شرط پر وہاں سے میری بیٹی کو بھیج دینا, میری بیٹی کو بھیج دینا. بیٹی کو بھیج دیا گیا. جب نبی پاک علیہ السلام میدان سے مدینہ میں آئے تو جہاں خوشی تھی وہیں ایک اور غم بھی تھا. جب نبی پاک علیہ السلام تکبیروں کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں سے صحابہ کی نعرہ تکبیر کے بعد ٹکرا کر مدینے میں داخل ہو رہی تھی, اس وقت کچھ لوگ جنت البقیع سے ہاتھ چھاڑ کے آ رہے تھے. نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کا جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے. حضرت عثمان کی زوجہ تھی. حضور پاک وہاں سے سیدھے اپنی بیٹی کی قبر پہ گئے. قبر پہ جانے کے بعد قبر کی مٹی کو اٹھایا اور بہت دیر تک حضور پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے روتے دعائیں کرتے رہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, دین اس طرح آیا ہے, اتنی قربانیوں کے بعد آیا ہے. اگلا 27 رمضان آیا, یہ تو 17 تھا, 3 دن وہاں گزرے, 3 دن کے بعد 21-22 رمضان کو مدینہ میں واپسی ہوئی. جب 27 رمضان آیا, حضور نے سارے صحابہ کو بلایا. آخری بات, سارے صحابہ کو بلایا, اللہ نے صدقۃ الفطر کا حکم دے دیا. صحابہ کو بلایا کہ صدقۃ الفطر کا حکم دے دیا ہے. جتنے بھی مالدار لوگ ہیں, جتنے بھی مالدار سرمایہ دار لوگ ہیں, اپنے اپنے مال کی یہ سب سے کم درجہ ہے جو ہے وہ محبتوں کا ہے, سب سے کم درجہ دوسرے کے ساتھ تعاون کا ہے. فرمایا اپنے اپنے مال سے مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرو, سب سے کم درجہ ہے ایمان, سب سے کم درجہ اس پہ ہمدردی کا. اور فرمایا کہ بھائی جو کوئی کسی مسکین کی ایک آنسو کا خیال نہ کرے, اللہ تعالیٰ کو اس کو برسوں بلاتے. جو غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک نہ کرے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ان کے برابر کر دیتے ہیں, ہمیشہ وہ بھی غموں میں رہتے ہیں, پھر ان کو غریبوں کی سسکیوں اور آنسوں کی قدر ہوتی ہے. فرمایا صدقۃ الفطر کا حکم آ گیا. نمبر 1 کھجور صدقۃ الفطر میں دو. نمبر 2 کشمش. نمبر 3 جو. نمبر 4 آٹا. نمبر 5 گندم. نمبر 6 میدا. فرمایا کھجور دو. کھجور اگر کوئی صدقۃ الفطر میں دینا چاہے تو 3.5 کلو. کتنی بھائی؟ کتنے بھائی؟ 3.5 کلو کھجور. اور اس کی قیمت ہر سال مارکیٹ سے معلوم کی جا سکتی ہے, اوسط درجے کی, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ تعالیٰ بھی دے سکتا ہے. نمبر 2 کشمش سے اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو 3.5 کلو کشمش مارکیٹ سے ریٹ معلوم کر کے. نمبر 3 اگر کوئی گندم سے دینا چاہے تو 2.25 کلو 2 کلو. اور اگر کوئی آٹا دینا چاہے تو آٹا 2 کلو کے حساب سے صدقۃ الفطر ہے. اور اگر کوئی جو دینا چاہے تو 3.5 کلو.
اور اگر کوئی چاول کا مقدار اور پیمانہ شریعت نے نہیں بتایا، لیکن اتنی مقدار ہو جو گندم کی مقدار اور مالیت کو پہنچے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کسی کو بھی جس کو مسکین محتاج ضرورت مند سمجھے اس کو دے سکتے ہیں۔ اگلی بات، یہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے دیا جائے، اور اگر نہیں دیا گیا تو عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کے گھر میں جائے وہ عید سے پہلے جائے۔ اگر عورت مالدار ہے، شوہر کے ذمے نہیں، وہ اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر دے، بیوی خود دے گی۔ اگر بچے نابالغ ہیں، شوہر کے ذمے ہیں، وہ بچوں کا صدقۃ الفطر خود دے گا، اور بیوی اگر مالدار نہیں ہے تو شوہر ادا کرے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں رواج ہے، بھئی کڑی یہ تھی آئیے فلانا آئیے، بھائی آپ کے ذمے نہیں ہے، اگر آپ دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ ایک ہمارے معاشرے میں سوال یہ گئے کہ بھئی جہاں عید کی نماز پڑھنی وہاں سے نہیں، باپ کے ذمے اولاد جہاں بھی ہو اس نے دینا ہے، اور اگر نان کے دے دیتے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، آگے عید آنے والی ہے، تاکہ جتنے مدینہ کے مسکین ہیں وہ سارے خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی بھی قدر نصیب فرمائے، اور اہل بدر کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور بدر کی سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔